بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا HBO کو دیا گیا انٹرویو آن ایئر ہو چکا ہے، اور یہ 80 منٹ کی ریکارڈنگ جس کو 29 منٹ فائنل کیا گیا تھا، اور اس کی جو آن ایئر کیا گیا ہے وہ صرف 13 منٹ کیا گیا ہے، اور ان 13 منٹس میں بھی ان چیزوں کو زیادہ زیر بحث لایا گیا ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یا پاکستان کو متنازع بنا سکتی ہیں۔ مختصراً بات کریں گے اس انٹرویو کی جو اہم ترین نکات ہیں اس کے اوپر، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے آخر میں کہ پاکستان کو جہاں عزت اور تکریم ملی ہے پوری دنیا میں، ہمارے خونی لبرلز اس انٹرویو کی بہت زیادہ اہم جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر ایک نان ایشو کو دوبارہ ایشو بنا رہے ہیں، اور مسئلہ صرف وہی ہے کہ وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اس کے بعد یہ وظیفہ خور پاکستان کے بکاؤ صحافی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پیڈ صحافی جو چھپے ہوئے تھے اپنے بلوں میں، کہ جن کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج شاید پسند نہیں آیا تھا، یا وہ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اب لٹھ لے کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، بالوں میں مٹی پھینک کر، اپنا گریبان چاک کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے جو ریپ کے حوالے سے، خواتین کے ریپس ہوتے ہیں اس حوالے سے، ان کے کپڑوں کے حوالے سے کیوں ایسی گفتگو کی ہے۔ حالانکہ اگر وہ پورا انٹرویو، وہ کانٹیکسٹ آپ سنیں، وہ سوال اور جواب، اس کا پورا آرگومنٹ سنیں، تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی قابل اعتراض بات نہیں کی، بلکہ ٹھیک کہا ہے۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے ہمارے وظیفہ خوروں کا کہ یہ پڑھتے سنتے کچھ نہیں ہے، بس جو ہے نا ٹکر کو یا ایک ٹویٹ کو دیکھ کر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس انٹرویو کی سب سے اہم بات اور سب سے دیر پا جس کے اثرات ہوں گے وہ وہی بات ہے جس کا ٹیزر بنایا گیا تھا اس انٹرویو کے آنے سے 2 دن پہلے۔ اس کا ٹیزر جب ریلیز کیا گیا تو اس کے اندر وہی جو عمران خان صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین دیں گے افغانستان میں آئسس، القاعدہ اور طالبان کے خلاف آپریٹ کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں۔ یہ جو ہرگز نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا، یہ ٹیزر کے طور پر جاری کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مغیث علی صاحب مجھے بتا رہے تھے جو ہمارے دوست ہیں کہ 1,10,000 ٹویٹس انٹرنیشنلی اس کے اوپر ہوئیں، اس ہیش ٹیگ کے اوپر، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ساری کی ساری وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تعریف کی گئی، اس کے اندر ان کے لاؤڈ اینڈ کلیئر واضح سٹانس کی تعریف کی گئی۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح انداز میں یہ منع کر دیا اور انکار کیا ہے امریکن لیڈرشپ کو کہ میں یہ اڈے پاکستان کے کسی صورت نہیں دوں گا۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پر ایک خبر زیر گردش تھی، ایک افواہ تھی جس کی تصدیق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی۔ وہ افواہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں CIA کے چیف پاکستان آئے تھے ایک ان آفیشیل ٹور کے اوپر، انڈیفائنڈ ٹور کے اوپر، اور وہ انہوں نے درخواست کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انکار کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں، اور جو عمران خان صاحب کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، جو ان کے ہم پلہ ہیں، ان سے ان کی گفتگو کرائی جائے، پروٹوکولز کو فالو کیا جائے۔ اس انٹرویو میں HBO کے اس انٹرویو میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ تصدیق کی ہے کہ جی ہاں، CIA کے ڈائریکٹر پاکستان ایک خفیہ دورے پر آئے تھے، اور پھر ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے ان سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ملاقات نہیں کی، بلکہ ISI کے چیف، ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اور یہی اسلام آباد میں کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ISI چیف کو کہا تھا کہ وہ CIA چیف کو ملیں، کیونکہ یہ کاؤنٹر پارٹس ہیں ایک دوسرے کے، یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ جسے کہتے ہیں، عہدیداران ہیں، تو ان کی ملاقات کرائی گئی۔ اور جب CIA چیف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کی خواہش کی تو ان کو کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، اس لیے جو آپ کی کنٹری کے چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی جو بائیڈن، پریزیڈنٹ جو بائیڈن، ان سے کہا جائے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کریں، یہ پروٹوکول ہے، اور یہ CIA کے چیف کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا۔
اس کی بھی تصدیق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے HBO کو دیے گئے اس 13 منٹ جو آن ایئر ہوا ہے، اس 13 منٹ کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہاں CIA ڈائریکٹر آیا تھا، مجھ سے ملنا چاہتا تھا، میں نہیں ملا، جنرل فیاض حمید اس سے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا اور ایک غلط ٹرم جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں، انٹرنیشنل سیکیورٹی میں پاکستان اور اسلام کے حوالے سے لگائی گئی ہے، اس کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اسلامک ٹیررزم۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک ٹرم لائی گئی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاید جو 1.5 ارب مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں، اور دین اسلام جو ہے وہ بھی ٹیررزم کا ریلیجن ہے۔ جب اسلامک ٹیررزم کی ایک بالکل نامعقول اور بیہودہ قسم کی ٹرم لائی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو بند ہونا چاہیے، یہ کوئی قابل استعمال ٹرم نہیں ہے انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کی، کیونکہ جب آپ اسلامک ٹیررزم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ جاتا ہے کہ پورے اسلام اور پورے جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے جو سوال کیا گیا، جو اب ویسٹ بہت زیادہ کرتا ہے، اور میں یہ اکثر دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ویسٹ امریکن کنٹریز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشو کو اٹھائیں، کشمیر کے ہم پلہ یا فلسطین کے معاملے کے اوپر یا چچنیا کے معاملے کے اوپر، یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جب آپ ان کی بات کریں تو وہ چائنا کے اندر جو ویگر مسلمز ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کل جو انٹرویو آن ایئر ہوا ہے اس کے اندر یہ بات کو سمجھا ہے۔ وزیر اعظم خان صاحب نے بھی بڑے کڑک انداز میں ان کو کہا ہے کہ کیوں یورپ اس کے بارے میں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہے، اور ہمارے یعنی آپ چائنا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جس کو چائنیز نہیں مان رہے، چائنیز آفیشلز جو بند کمروں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بریفنگ دے چکے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جوناتھن سوین کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو چائنیز اتھارٹیز نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا تھا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم چائنیز کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتے ہیں پالیسی میٹرز پہ یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، وہ ہم بند کمروں کے پیچھے کرتے ہیں، اور چائنیز ہمیں الاؤ نہیں کرتے، یا ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو اوپنلی ڈسکس کریں، لہٰذا ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن چائنا نے یہ ایشور کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ویگر مسلمز کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو جھوٹے سیٹلائٹ امیجز دکھائے جا رہے ہیں گوگل کے، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات ان سے کی، اور ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کیوں جو ہے وہ ویگرز کے لیے اتنا زیادہ کنسرن ہیں، جبکہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خصوصاً جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے جہاں 8 لاکھ انڈین فوج ڈپلائی کی گئی ہے، جو واضح طور پر ایک پنجرہ بن چکا ہے پورا کا پورا کشمیر، اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا یعنی ایک ایسی زبردست سٹانس تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گفتگو تھی، جس کے اوپر گفتگو پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ کپڑوں کے حوالے سے، کہ وزیر اعظم نے خواتین کے مختصر کپڑوں پر کیوں گفتگو کی۔ ایک اور بات، اہم بات جو سوال پوچھا گیا اینکر کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ کیا آپ کی جو بائیڈن سے بات ہوئی ہے جب سے انہوں نے حلف لیا ہے؟ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی، شاید ابھی ان کی جو پریارٹیز ہیں وہ نیشنل لیول کی ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ چاہیں وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا۔ اب آتے ہیں ہمارے خونی لبرلز، وظیفہ خور، بکاؤ صحافی کھائی قبیلے کے، یعنی کھانے والا قبیلہ جو ہے، یہ کھائی قبیلہ میں نہیں کہتا، ایک ٹرم جو مغیث علی اور میں نے متعارف کروائی ہے وہ ہے کھائی قبیلہ۔ اب یہ جو کھائی قبیلے کے پاکستانی صحافی ہیں، خونی لبرلز ہیں، یہ عمران خان صاحب کے پیچھے اپنے کپڑے پھاڑ کر بھاگ پڑے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں ایک بار پھر کہا ہے کہ جب خواتین مختصر لباس پہنیں گی، جب فحاشی کو عام کیا جائے گا تو پھر ریپ کے واقعات بڑھیں گے اور مردوں کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ اب اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ یہ سارے لبرلز عمران خان صاحب کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں، اور وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات تھی
اور بہت ساری باتیں جو اس انٹرویو کے ذریعے پاکستان نے اجاگر کی ہیں، جن کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی، وہ ساری چھوڑ کر اب مجھے بتائیں کہ فحاشی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اگر اتنی بری نہیں ہے تو یہ جو 36 آنٹیاں طلاق یافتہ ہیں، 10 جگہوں پہ ان کے معاملات ہیں، 4 طلاقیں یہ لے چکی ہیں، پتہ نہیں کیا کیسے چل رہا ہے، ان کے اوپر زیادہ گفتگو بھی یعنی اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اب خواتین کہتی ہیں کہ نہیں، فحاشی کا تو مطلب ہی نہیں ہے، یعنی عورتیں ننگی ہو کے گھومیں یہ ساری کی ساری، اور ان کو کوئی نہ دیکھے، اور جو ہے وہ کسی مرد جو ہے وہ ان کو دیکھے بھی نہیں اور اس طرف متوجہ بھی نہ ہو، لیکن یہ اپنا سارا جسم دکھاتی پھریں۔ یہ کہنا ہے ہماری خونی لبرلز کا، ہمارے جو منافق لبرلز ہیں، یعنی یہ اگر خواتین میں شفا یوسف زئی ہوں، یا خواتین میں جویریہ صدیقی ہوں، یا خواتین میں انم شیخ ہوں، ان کے یا ملیحہ ہاشمی ہوں، جب ان کے خلاف بات ہو اور انتہائی گھٹیا ریمارکس پاس کیے جائیں تو یہ خونی لبرلز جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں یہ بالکل چپ رہتے ہیں۔ لیکن جب وزیر اعظم عمران خان صاحب فحاشی کی ڈیفینیشن بتائیں اور کہیں کہ فحاشی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے جنسی جو واقعات ہیں اس کا ایک وجہ ہے، تو اس کے اوپر یہ سارے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ اور ہماری کیونکہ دین جو ہے ہمارا معاشرہ ہے، اور ہماری جو تبلیغ ہے، قرآن پاک ہے، شریعت ہے، ہماری سنہ ہے، ان سب چیزوں میں بھی ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خواتین کو بھی اپنا جسم ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار کرتے ہیں، لیکن نہ وہ ویسٹ کو اچھی لگتی ہے، نہ امریکہ کو اچھی لگتی ہے، اور نہ پاکستان میں جو امریکن پالتو غلام ہیں ہمارے وظیفہ خور ان کو اچھی لگتی ہے جو اب ڈرامے کر رہے ہیں۔ یعنی اڈوں کے اوپر بھی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے بات نہیں کرنی، وزیر اعظم نے CIA چیف کے حوالے سے جو بات کی اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی، ویگر مسلمز کے حوالے سے یا پوری دنیا میں جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی بات نہیں، یعنی نہیں ہونی، لیکن ہونی کس کے حوالے سے ہے؟ خواتین کے کپڑوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ یہ جو اب وزیر اعظم پر تنقید کی جا رہی ہے، ان کو ریپسٹ اپولوجسٹ بھی کہا جا رہا ہے، کہ یعنی وہ ان کی اظہار ہمدردی ہے وزیر اعظم کی کہ وہ ریپسٹ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس انٹرویو میں جو اچھی باتیں ہوئی ہیں ان کو پس پشت ڈالنا، ان کو ڈسکس نہ کرنا، یہ وجہ ہے ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔